الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد سے کیا کیا۔ سامعین، آج ہماری سورہ الفجر کی آیت مبارکہ نمبر 6 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سورۃ الفجر کی مختصر الفاظ لیکن تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر جو ہے وہ ہماری جاری ہے۔ اب اس میں فجر اور اس کے بعد 10 راتیں، اس کے بعد جفت و طاق، اور اس کے بعد رات کا حرکت کرتے ہوئے متحرک انداز میں گزرنا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال کا یہ فرمانا کہ ان تمام قسموں میں یقیناً جو اہل عقل لوگ ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قسمیں کتنی اہم ہیں۔ اب اس پہ کل کافی میں نے بات کی لیکن کچھ چیزیں ابھی باقی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو آج اس آیت مبارکہ کے ساتھ میں مکمل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھانے کا ایک انداز جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور یہ رب ذوالجلال کے ہاں یہ انداز بہت حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت بڑی حکمتیں ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں قسم اٹھاتی۔ اب ایک عام سی بات ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کو سچ ثابت کیا جائے۔ اب اللہ کے ہاں تو یہ بات بھی بندہ نہیں سوچ سکتا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ وہ اپنی بات کو سچ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ عقیدہ ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد فرما دینا ہی کافی ہے، کیونکہ وہ حق ذات ہے اور اس کا جو کلام ہے وہ برحق ہے، تو لہذا یہ بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ اہل عقل کے لیے کیا یہ قسمیں اہم نہیں؟ یہ بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یہ اہل عقل کون ہے؟ صاحب عقل کسے کہا جاتا ہے؟ یہاں تو ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے دور پہ عقل مند ہے، بڑا سیانہ ہے، سمجھدار ہے، بڑا فہم و فراست رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اسے بار بار کہہ رہا ہے کہ تم بڑے جاہل ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، تم تو بے عقل ہو، تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، کیا تم شعور نہیں رکھتے ہو؟ اب وہ کافر کہتے تھے کہ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں۔ ظاہر ہے وہ سمجھتے بھی تھے، وہ دن کو بھی، وہ رات کو بھی، وہ حرارت کو بھی، وہ برودت کو بھی، نفع کو بھی، نقصان کو بھی، ان کے بیوی بچے، اولاد، کاروبار، بہترین بزنس مین، لیکن اپنے آپ میں وہ بڑے سمجھدار اور صاحب دانست، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ بہت بے وقوف۔ اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ عقل مند ہونا اللہ کے ہاں کچھ اور ہے اور دنیا والوں کے ہاں عقل مند ہونا کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھا میں نے اس کو بے وقوف بنا لیا اور میں نے اپنا دو لگا کے اپنا سودا بیچ دیا۔ اب جس کو اس نے بیچا اسے اس نے بے وقوف بنا لیا اور خود اپنے آپ کو کیا ثابت کرنے لگا؟ صاحب عقل، بڑا سمجھدار۔ لیکن قرآن اور ہمارے رب کا جو کلام ہے یہ ہمیں فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا بے وقوف، یہ بہت بڑا جاہل ہے کہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑی سمجھداری اور چالاکی کے ساتھ اس کو دھوکہ دے کے اپنا جھوٹا سودا بیچ لیا ہے، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے ہمارے ہاں یہ جاہل ہے، اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ اب گویا عقل و شعور اور فہم و فراست اس کا پیمانہ اللہ کے ہاں اور ٹھہرا
اور لوگوں کے ہاں کچھ اور ٹھہرا. اب بہت سارے لوگ تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جڑا ہو؟ آپ تو ایک مجنون کہتے نہیں جو. اور جو کہنے والے تھے وہ کہتے تھے ہم بڑے عرب کے اہل عقل ہیں اور ہم بڑے صاحب فہم و فراست ہیں. تو کیا اس بات کو مان لیا جائے؟ نہیں مانا، کبھی نہیں مانا جا سکتا اور نہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو عقل تسلیم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شان رفت تو یہ ہے کہ رب الجلال خود فرماتا ہے علم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. ظاہر ہے جتنا بڑا کوئی صاحب علم ہوتا ہے اس کی عقل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ کچھ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. ایک بات یہ نہیں. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ وہ صاحب تقویٰ ہوگا، اتنا زیادہ وہ صاحب تقویٰ ہوگا. قرآن نے یہی فرمایا انما، اس کی تفسیر آپ سنائے وہاں میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتا ہے بے شک میرے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. تو اب یہ پیمانہ سمجھنا پڑے گا کہ عقل کیا ہے اور بے عقل کون ہے قرآن کی روح سے. تو اب قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جسے یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. حدیث کی کتاب میں بندہ وہ مثالیں پڑھتا ہے تو بندہ ہل کے رہ جاتا ہے. ایک شخص آتا ہے بارگاہ رسالت مآب وسلم میں، یا رسول وسلم طاہر نہیں، اے اللہ کے رسول. اب سنیے گا عقل کیا ہے. یا رسول وسلم طاہر نہیں، آقا مجھے پاک فرمائیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے لا الہ الا محمد رسول اللہ وسلم نہیں پڑھا ہے؟ فرمایا تو پاک ہو. وہ پھر آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ طاہر نہیں، میں نے گناہ کیا ہے مجھے پاک کیجیے. آقا کریم علیہ السلام اپنا چہرہ ادھر کرتے، وہ پھر ادھر آتا ہے یا رسول اللہ طاہر نہیں، آقا مجھے پاک فرمائیے مجھ سے یہ برائی ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے پھر ایسے چہرہ کر دیا. اب اس سے برائی ہوئی ہے. عقل مندی ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے؟ جناب برائی ہوگی ہے اس کو چھپا لو. ٹھیک ہے، اب سارے بھی یہ کہہ رہے ہیں چھپا لو، لیکن وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اقرار کر رہا ہے بار بار اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے میرے پیچھے اصل کی نماز پڑھی ہے؟ ہاں رسول اللہ نے پڑھی ہے. فرمایا جس نے میرے پیچھے اصل کی نماز پڑھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب یہ بات گیا کہ اس کو روکا گیا. اب ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ شخص پہ بھی بولتا ہے، یہ دوسری روایت ہے. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بار بار کیوں اقرار کر رہا تھا؟ تیرے اس زنا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، پھر کیوں تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پاک کرے اور لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کر رہا تھا؟ تجھے پتا ہے تجھے کوڑے لگنے تھے. اگر تو نے نماز نہ پڑھی ہوتی اور میں یہ جملہ نہ فرماتا جو میں کہہ دیتا وہ ہو جاتا. شریعت ہے کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ شریعت بنی، وہی شریعت ہے. اور کیا شریعت؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کی سزا میں دنیا میں بھگت لوں، کیونکہ آخرت کی سزا میں نے قرآن میں پڑھی ہے بہت سخت ہے. وہ میری اب اندازہ کیجیے. اب لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بڑا نعوذ باللہ بے عقلی کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کی عقل دیکھیے کہاں سوچ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس تقویٰ کی بنیاد پر اللہ نے تجھے پاک کر. دیکھیے اب ایک یہ عقل و شعور ہے. اب یہ پورا دونوں سسٹم نظام، ایک دنیا کا نظام ہے اور دنیا کے لوگوں کے ہاں ایک صاحب عقل ہے اور ایک وہ صاحب عقل ہے
جو اللہ کے ہاں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے نظام میں وہ چیز انسان کو لگتی ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بات بالکل درست ہو رہی ہے. اب بعض دفعہ انسان جب پڑھتا ہے نا، کئی ہمارے لوگ اس چکر میں پھنس بھی جاتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پہ اس سے مثال آپ سمجھ لیجیے. کیپٹل جو مدینہ منورہ تھا، لیکن آپ نے شام منتقل کر دی. لوگوں نے کہا کیا کیا؟ مدینہ منورہ رہتے، وہیں کیپٹل رہتا. لوگ باہر سے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں اور آپ مدینہ منورہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف جاتے. کمال کر دیا. اب ایسے لوگ بھی تھے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ سب میں اس وقت علم میں جو زیادہ تھے وہ ایک ہی تھے، ان کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ تو بات طے ہوگی کہ جو زیادہ صاحب علم وہ صاحب عقل. اب ایک شخص نے پھر سوال کر لیا کوفہ کی جامع مسجد میں، یہی سوال کہ آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، دنیا باہر سے مدینہ منورہ کی طرف موو کرتی ہے اور آپ نے مدینہ منورہ سے باہر کوفہ کی طرف سفر کیا. آپ نے فرمایا یہی تو تمہاری عقل کی کمی اور دانش کی کمی ہے. تم کیا یہ چاہتے ہو کہ سارے فتنوں کا خون خرابہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو؟ میرے نبی اور میرے محبوب کا جو شہر ہے وہ تو اتنا پاک اور صاف ہے اور امن والا شہر ہے. میں تو وہاں ایک قطرہ بھی خون کا برداشت نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے منافق میرے خون کے در پہ ہیں اور میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسلام دشمن قوتیں، اور وہ چاہتی ہے مدینہ منورہ میں خون خرابہ اور یہودی اس کے پیچھے. میں کبھی نہیں چاہتا کہ کل تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی شریف ہے اس میں یہ معاملہ ہو گیا. میں اس لیے مدینہ شریف چھوڑ کر اپنی قربانی دے رہا ہوں، باہر آ گیا ہوں، لیکن اپنے نبی کے شہر کو پاک رکھنا چاہتا ہوں. اب ایک یہ دانش ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. تاریخ میں اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے معاملات سے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے معاملات سے. اب اس پہ بہت کچھ اور بھی لکھا گیا، بہت کچھ لکھا گیا کہ یہ ذی ہجر جو ہے، یہ لفظ آیا ہے قسم الذی ہجر. یہ ذی ہجر جو صاحب عقل ہے اور ذی عقل ہے، یہ اللہ کے ہاں کیا معیار ہے اور بندوں نے کیا معیار بنا رکھا. لیکن یہ یاد رکھیے گا، عقل مند وہی ہے جسے میرا اللہ صاحب. اب جب میں نے اس کی تفسیر پڑھائی تھی آپ کو، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کافروں نے مکر کیا، چالاکی کھیلی. اب وہ اپنے آپ کو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی تفسیر میں نے یہ بات تب آپ کو بتائی تھی اور اس کی آیت میں قاعدہ کے وضاحت بھی تھی. وہ کہہ رہے تھے یہ مسلمان پاگل ہیں، یہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم ان سے بڑی چالاکی چل رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بڑی عقل دکھائی. ایسے ہی مکروا ومکر اللہ، اللہ فرماتا ہے پھر کیا میں نے جواب بھی دی. انہیں پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو بڑی جہالت کر رہے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر کافروں کی چالوں کو ناکام کرنے والا ہے. صلح حدیبیہ دیکھ لیجیے. آپ میں ہم میں سے کوئی بھی اگر صلح حدیبیہ کو اس عام طور پہ دیکھیں جس نے ٹیچرز کی بیک نہ دیکھی ہو، آگے ہسٹری نہ پڑھی ہو، ظاہر اللہ نے توفیق دی، اس کو پڑھا، اسٹڈی کیا، دیکھا تو سمجھ آئی. ورنہ جب طالب علمی زمانہ میں ہم بھی تھے تو ہم کہتے تھے یہ کیا ہے صلح حدیبیہ، سمجھ نہیں آتی یہ چیز کہ مسلمانوں کا کہ ہاں کافروں کا آ جائے گا تو واپس کرنے پہ پابند ہوں گے، اور کافر ایک مسلمانوں کے بیچارہ آئے گا تو ہمارے پاس ہم اس کو واپس کریں گے تاکہ وہ وہاں سے چھتر کھائے گا واپس. بات عقل مانتی ہے اس کو؟ میں نے تسلیم کر دی. سادہ سی بات ہے بھائی، ایک شخص ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ آپ کا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس آیا کہ بھائی میں کلمہ پڑھ لیا مجھے بچاؤ، اور کافر آتے ہیں یہ شخص ہمارے وہاں سے آیا موقع سے میں واپس کرو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس کرو. یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی. لیکن جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح حدیبیہ ہمارے لیے فتح مکہ کا ذریعہ. اب ایک وہ عقل درس تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے نام دیا انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی صورت میں کہ 8 ہجری میں 6 ہجری میں یہ معاملہ ہو رہا ہے اور 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح مبین عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا. تو یہ اور بہت ساری
اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں اور دیکھیں اور پھر سوچیں اس بات پر کہ صاحب عقل کون ہے. اس میں بات ختم ہوتی ہے، اس کا میں نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے ساتھ جس بات میں آپ کا قرب کا معاملہ ہو اور جس بات میں آپ سے اللہ راضی ہو، اس میں دنیا کا گھاٹے کا سودا کر کے بھی اگر آپ نے وہ معاملہ کر لیا، دنیا آپ کو ظاہری طور پہ شاید یہ کہے کہ یہ بے عقل ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا ذی فطین اور صاحب عقل میرے نزدیک کی شخص. اور اسی کو ہمیشہ ترجیح دیجیے. قرآن کا درس یہ ہے، قرآن کا کلام یہ ہے. اللہ فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے معلوم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، سمود والوں کے ساتھ کیا کیا، فرعون والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ 3 قومیں کا ذکر آپ نے بار بار سنا اور قرآن، عاد کا، سمود کا اور فرعون کا. اب 3 یہ قومیں ایسی ہیں جن پہ عذاب آئے اور عذاب کے کس انداز سے یہ طریقے آئے اور پھر ان کو بار بار ذکر کیا گیا اور ان کے ذکر کرنے کی بڑی وجہ اور وہ کیا چیز ہے. اب اس میں سب سے اہم بات کہ قوم عاد اور قوم سمود جو تھی، انہوں نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا، انکار کیا اور ان پہ چیخ کا چنگھاڑ کا عذاب آ گیا. ایک کو آگ کو پٹخ دیا گیا اور سمود کے اوپر چیخ کا چنگھاڑ کا عذاب آ گیا. فرعون کی جو قوم تھی ان کے اوپر وہ پانی کا عذاب آ گیا کہ پہلے بنی اسرائیل سارے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جب یہ پیچھے چل رہے تھے تو بھس کے دریا میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے پانی کو کہ اس کو بہا لے جا. تو تمام کو وہاں پہ فَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. اب اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ایک تفصیل ہے، اس میں پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کو بالخصوص بار بار جو ریوائز کیا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو اللہ کے یہاں صاحب عقل ہے، اللہ ہمیں وہ صاحب عقل بنائے اور وہ ذی شعور بنائے. آمین. وعلیکم السلام.